جب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم کراچی اور بڑی خاص شخصیت سے ملاقات کرواتے ہیں. جب میں کراچی گیا ہوا تھا تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر اختر جمال صاحب, اور آنکھوں کے علاج کے حوالے سے ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا پائنیئر ڈاکٹر ان پاکستان. کیا ان کے پروجیکٹس ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں جو علاج ہے, آنکھوں کا علاج بیماریوں کا, وہ کرنا شروع کیا, اور کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اس کام کو ساری خلقت کے لیے, چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو, ان سب کے لیے آگے بڑھایا. آئیے ان سے ملاقات دیکھتے ہیں. آنکھیں بڑی نعمت ہیں, یہ جملہ ہم سب نے بار بار سنا ہے, اور یہ جملہ ایک آئی اسپیشلسٹ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کی آنکھوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کی بینائی کے معاملات حل کر رہا ہوتا ہے. اور آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں کہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے اسپیشلائزڈ علاج کا سلسلہ پاکستان میں انہوں نے شروع کیا. اختر آئی ہاسپٹل یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو کہ اس وقت آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے, اور جو ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنی بیماری کے معاملات جو ہیں, علاج کے معاملات افورڈ نہیں کر سکتے, ان تمام معاملات کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر اختر جمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم, شکریہ بہت بہت آپ کے آنے کا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تو یہ جو اختر آئی ہاسپٹل, یہ اتنا نامور ادارہ آج لوگوں کے سامنے موجود ہے, لیکن اس کا آغاز کیسے ہوا, وہ اسٹرگل کیا تھی, کیسے کام کرنا شروع کیا, اور آج کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ میں انگلینڈ میں ایجوے جنرل ہاسپٹل ہے, اس میں کنسلٹنٹ ہوا کرتا تھا, لوگوں کو کنسلٹنٹ میں کر رہا تھا. لیکن میری ہمیشہ سے تمنا یہ رہی تھی کہ میرا ملک ایک غریب ملک ہے, یہاں پر تمام چیزیں پرانی, جس زمانے میں میں گیا تھا, اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں صرف ٹارچ ڈالی جاتی تھی اور ایک طریقے سے آپریشن کیا جاتا تھا. تو میری ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ دیکھیں میرے ملک نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے, یہ میرا فرض کہ کچھ بھی ہو میں اپنے ملک میں لوگوں کو جا کے ایک نئی ٹیکنالوجی, نئی چیزیں دکھاؤں میں, اور اس کے مفید حاصل. تو یہ وجہ تھی کہ میں نے 1982-83 کے اندر, پہلے میں سعودی عرب میں تھا کچھ عرصے کے لیے, وہاں میری امریکن انسٹیٹیوٹ اور امریکن کچھ ریسرچ ورکرز تھے جو انٹرا آکولر لینس, آپ نے سنا ہوگا, یہ آنکھ کے اندر جو آج کل موتی کی جگہ لگا دیتے ہیں, اس کے اوپر کام کر رہے تھے. یہ میرا خوش قسمتی تھی کہ میری ان سے ملاقات ہوئی, اور اس کے اندر پھر ہم پڑھتے رہے. تو اس نے اور تقویت دی کہ یہ چونکہ ہمارے ملک کے اس وقت اس پورے علاقے میں کسی جگہ بھی انٹرا آکولر لینس, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی کے اندر یا آدھا سا آنکھ کے اندر جو آپ لگا دیتے ہیں مصنوعی, وہ کوئی نہیں کرتا تھا. ٹھیک. تو یہ جب میں نے اختر آئی ہاسپٹل کھولا تو اسی لیے یہاں پر وہ تمام جدید مشینیں جو اس سے پہلے پائی نہیں جاتی تھیں وہ لے کے آئے. اور اس کے لانے سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو آپ اگر کسی کو یاد ہے کہ 80s میں اور اس سے پہلے جو ان کے فادرز اور گرینڈ فادر, اب تو بڈھے ہو گئے ہوں گے, ان کے بھی گرینڈ فادر, تو جو موتیے کا آپریشن ہوتا تھا ایک موٹا چشمہ لگایا کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. اور وہ موٹا چشمہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ اگر کسی کے سر پہ مارے تو پھٹ جائے گا, اتنا بھاری ہوتا. ڈوئل پرپس تھا, مطلب وہ ڈوئل پرپس تھا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ ہٹ جائے تو بیچارے کو ہارڈلی کچھ دکھتا تھا. اللہ نے جو آنکھ کے اندر ہمارے ایک لینس رکھا ہے, وہی یہ شکل اختیار کر لے, سفید سا ہو جائے, اس سے دکھتا نہیں تھا, تو اس کو پورا نکال کے پھینک دیتے تھے. صحیح. اور اس کی جگہ یہ موٹے موٹے چشمے لے لیا کرتے تھے. یہ چشمے بھی ایک مصیبت تھی. صحیح. یہ بھاری ہوتے تھے ایک تو بہت, پھر ان سے ڈسٹینس جو تھا, مثال کے طور پر آپ کی جو انگلی ہے, یہ پینسل آپ کی انگلی سے موٹی دکھتی تھی. اوکے. اور بہت سارے اور پرابلم تھے. جیسے آپ چائے کی پیالی یہاں پر ہے, آپ چائے ڈال لیں وہ کہیں اور گرے گی. اچھا. تو وہ چونکہ اس کی میگنیفائی ہو جاتی تھی اور وہ ڈسٹینس لاس ہوتا تھا, تو یہ حالانکہ ان چشموں سے برسوں سے وہ کام ہو رہا تھا. تو جو نئی ٹیکنیک آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ ہم قدرتی لینس آنکھ کے اندر جو ہے اس کو نہ نکالیں. صحیح. اس کو پورا نہ پھینکیں, کیونکہ اللہ نے اس کو جس طریقے سے آنکھ کے اندر محفوظ کیا ہے, وہ چاروں طرف بالکل ایک باریک جیسے مکڑی کی ایک جالا ہوتا ہے, اس سے وہ لٹک رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر کوئی خون کی نالیاں نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتی. تو یہ جو نئی ٹیکنیک تھی, اس کے اندر کیا کرتے ہیں
کہ ہم نے اس کے اب لینس کے آگے کا حصے کو چھوٹے کو نکالا. یعنی اس کو یوں میں ایک مثال دے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک نارنگی لیں اور اس کو کاٹ کے کھانے کی جگہ اس کو صرف آپ اوپر سے ایک سوراخ کیجئے اور چمچے سے اس کے اندر سے سب اس کا گودا نکال لیجئے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ ایک خول جو ہے گول وہ رہ جائے گا وہیں پر. جی ہاں. تو یہی ایک ٹیکنیک بنائی گئی. اچھا. اور پہلے ہم کافی بڑا زخم دیتے تھے تو اس کے لیے سوچز وغیرہ استعمال کرتے تھے, اس سے کافی پرابلمس ہوا کرتی تھی. تو یہ ٹیکنیک پاکستان میں تھی نہیں. تو اختر ہائی ہاسپٹل پہلا اسپتال تھا جہاں پر یہ ٹیکنیکس ہم نے شروع کی. صحیح. اور اس زمانے میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو میرے دوست تھے امریکہ کے, ان میں سے بہت سارے سرجن کنٹینیوسلی آتے رہتے تھے, تو وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے, دکھاتے تھے, تو لوگوں کو کچھ آنا شروع ہوا. تو میں نے ہماری کوشش یہ تھی کہ جتنا ہم پاکستان میں ہر ڈاکٹر کو سکھا سکیں ان کو سکھائیں. تو اس طریقے سے وہاں لیکچرز ہوتے تھے, ڈیمانسٹریشنز ہوتی تھی, اور دنیا بھر میں سے جو اوریجنلی جنہوں نے ایجاد کیا تھا وہ سب میرے اسپتال میں آئے. تو اختر آئی ہاسپٹل پھر پاکستان کا پہلا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو کالج آف فزیشین اور سرجن تھا, اس نے اس کو ریکگنائز کیا پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہاسپٹل. اوکے. یہ پہلا پاکستان میں کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل. اور یہی زمانہ تھا کہ انگلینڈ کے اندر تمام اسپتالوں کو ڈی رجسٹر کر دیا گیا تھا. صرف ہمارے ہاسپٹل کو وہ کر رہے تھے, لیکن بدقسمتی سے پالیٹکس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. تو پوری ٹیم آئی ہوئی تھی ان کی کالج آف فزیشین سرجن کی انگلینڈ سے. اینی ہاں, تو رجسٹر ہوا, پھر وہاں پر ٹیچنگ شروع ہو گئی, سب کچھ ہوتا رہا اور وہ بڑھتا رہا. آپ نے سنا ہوگا کہ پھر پورے پاکستان میں تمام ڈاکٹرز آج ماشاءاللہ اختر آئی ہاسپٹل سے جو کچھ شروع ہوا تھا وہ پورے پاکستان کے اندر پریکٹس ہو رہا ہے. اور پاکستان اس وقت دنیا میں کسی سے سیکنڈ کلاس نہیں ہے آنکھوں کے علاج کے لحاظ سے. بہت سارے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے, ان لوگوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اچھا, ہم نے پہلے ہی اختر آئی ہاسپٹل میں یہ طے کیا تھا کہ ایک سیکشن 10% جتنے بھی ہیں یہ فری ہوں گے. صحیح. اور وہ اسی حال میں اسی کمرے میں جس میں ایئر کنڈیشن لگا اسی میں رہیں گے, اور کسی کو نہیں بتایا جائے گا کہ یہ فری والا ہے اور یہ غریب والا اور یہ پیسے والا ہے. یہ ہوتا رہا جب تک ہم نے اس کو اسپتال کو کہ یوں سمجھ لی جیسے آپ بڑے ہو گئے, پیرنٹس نے آپ کی شادی کر لی, آپ الگ ہو گئے. تو میں اب زیادہ تر چیریٹی کا کام کرتا ہوں. چیریٹیبل SIUT کے اندر میں نے ایک آئی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے, تو اس میں کرتا ہوں, اور جگہ کرتا ہوں. تو وہ پھر میں نے ڈسپوز کر دیا, کیونکہ اب ماشاءاللہ پاکستان کسی سے سیکنڈ کلاس نہیں ہے. پورے پاکستان میں وہی چیز پریکٹس ہو رہی ہے اور دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں, خدا کا شکر ہے. تو میں نے سمجھا کہ یہ تو اب میرا اس میں سے کام ختم ہو گیا, جوان ہو گیا, اس کو شادی کرو, اس کو ڈسپوز کر دیا. میرے نام سے وہ اب بھی چل رہا ہے گلشن کے اندر, لیکن اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, تو میں زیادہ چیریٹی کے لیے کرتا ہوں. تو جیسے کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ہنزا میں آپ اب کچھ اسپتالوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. جی, میں ہنزا کے گیا, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے, بالکل انسانیت میڈیکل سینٹر. اچھا. اس کے اندر میں نے آئی اپنی جو میرے پاس مشینیں تھیں, چیزیں تھیں, ڈونیٹ کی تاکہ آئی میں وہاں پر کلینک ڈیولپ کر سکیں. لیکن وہاں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے, کوئی پیرامیڈیکل نہیں ہے. اور پھر جو میرا ارادہ تھا کہ میں وہاں جا کے کچھ عرصے کرتا رہوں گا اور ان کو سکھاؤں گا, میں وہ بدقسمتی سے جب واپس آ رہا تھا تو پتہ چلا زلزلے آئے اور وہ سب وہ بھی ٹوٹ گئے. پل ول جو راستے تھے وہاں کے لیے سب بلاک ہو گئے. پھر مجھے ضروری کام سے انگلینڈ جانا تھا تو میں چلا گیا, تو وہ ابھی رکا ہوا ہے. صحیح, لیکن دیکھیں ہم آنے والے وقتوں میں اس کو دیکھیں گے کہ وہ کام صحیح. لیکن اس عرصے کے اندر میں نے وہاں پر کوئی تقریباً 60-70 میرا کام یہ تھا کہ میں اسکول کی ٹیچرز کو یہ سکھاؤں کہ ہم دیکھیے ایک تو آلات ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے, آپ کو آلات چاہیے نہیں. آنکھ اسکول کے اندر سب سے پہلے میں نے چاہا کہ اسکول کلینکس ڈیولپ ہوں. اچھا.
کیونکہ بچپنے سے اگر آپ کی آنکھ کے متعلق معلوم ہو جائے تو آنکھ کا چونکہ دماغ سے بہت تعلق ہے، جس بچے کو صاف نہیں دکھے گا اس کی تعلیم و تربیت میں کتنا بڑا فرق پڑے گا. بالکل. اور وہ پتہ چلا قریبی کے اندر دیکھ رہا، اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا، کام ہی نہیں کر سکتا. تو میں نے کوئی 60 یا 65 ٹیچرز کو وہاں ٹرین کیا کہ آپ کلاس میں اپنے بچے کو ایک پن ہول میکنزم ہے کہ اس سے یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ صاحب اس کی نظر کم ہے یا اس کو صاف دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا، تو کیا وجہ ہے. تو کوئی تقریباً اتنوں کو میں نے ٹرین کیا مختلف اسکولز وغیرہ میں ٹیچرز. میرا ایک اور اسپتال میں چیریٹی اسپتال کرتا ہوں، بنایا ہے میں نے، اس کو شروع کیا پاکستان آئی بینک سوسائٹی ہاسپٹل ناگن چورنگی پہ. بالکل. اور وہاں پر ہم نے اسکول آئی کلینکس ڈیولپ کی تھی، تو وہی کام کرتے تھے، اسکولوں میں جاتے تھے یا اسکولوں کی ٹیچرز کو بلا لیتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے. تو کیونکہ اسکول میں بچے جتنے 50-60 جتنے بھی ہیں تو ان کو وہ ٹیچرز تو آسانی سے، ورنہ سب کو کیسے لے کے آ سکتی ہیں، بہت اسی میکینزم سے سب کو چیک کر لیا جائے. اس میں کافی وہ ابھی بھی وہ چل رہا ہے وہ اسپتال، اور اس کو دیکھ رہا ہوں میں، کافی کام کرنے لگا. اب تو وہاں گائنی اور یہ سب کھل گیا ہے. تو ناگن چورنگی چونکہ بڑا علاقہ تھا جہاں بڑے غریب اور وہ لوگ تھے، تو اس کے اندر بھی میں نے وہاں کیا. صحیح. اب چونکہ بچوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو آخری چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو ہمارے ناظرین ہیں اگر وہ اپنے بچوں کی آنکھوں کی پروٹیکشن چاہتے ہیں یا حفاظت چاہتے ہیں کہ خراب نہ ہو، تو کون سی ایسی 2 یا 3 چیزیں ہیں جو کہ انہیں ضروری ہیں کہ وہ کریں تاکہ اس پر افیکٹ نہ ہو؟ بالکل. اللہ نے آنکھوں، کان، ناک، یہ ہمارے 5 جو ہیں، ان کی کوئی اتنی حفاظت اللہ نے خود کر. بالکل. ان میں کوئی چیز اگر آپ سوائے چاقو واقو مارنے والا کی شو ہے، ورنہ یہ کہ پڑھنے سے یا دیکھنے سے یا سننے سے آپ کی کان خراب ہو جائے، دیکھنے سے آنکھ خراب ہو جائے، سونگنے سے بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک بات ہمارے معاشرے میں اللہ نہ کرے اگر ایک لڑکے کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، شادی ہو گئی، یہ ہو گئی. ایک بچی کی ذرا سے بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی آنکھ کے لحاظ سے تو وہ اس کی زندگی تباہ کر دیتا ہے ہمارے معاشرے کی. بالکل. اسی لیے میں بہت اگینسٹ ہوں یہ بچیوں میں کانٹیکٹ لینس لگانے کی. بہت اچھی چیز ہے، یہ بات نہیں کہ کانٹیکٹ لینس خراب چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ اس کی انفیکشن ریٹ بڑے خطرناک ہے. اور وہ انفیکشن اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے جو تقریباً آنکھ کو تباہ کر دیتا ہے. اور بچیوں کی میں نے تو میرے ان کو سمجھاتا یہی ہوں کہ میں خدا کے لیے کوشش یہ کرو کہ کانٹیکٹ لینس نہ لگاؤ. چشمہ لگاؤ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجبوری بھی ہے ان کے ساتھ، ظاہر ہے وہ جاتی ہیں شادی وغیرہ میں، ان کی ضرورت ہے. تو یہ بہت ایک مسئلہ ہے، لیکن ان دونوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے سر، آپ کا وقت دیا آپ نے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ہوتا رہے، اور لوگوں کی بینائی اور جو دوسری جو ہم نے بات کی تھی وہ بھی درست ہوتی رہے. خدا کرے.